کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، علم لدنی مطلب وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ویسے تو لدن معنی ہوتا ہے پاس، نی یہ معنی یعنی واحد کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، میری طرف سے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ علم لدنی ہے، یعنی میری طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ اب اس کو ہم نے علم لدنی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کے اس مفہوم کو لیے بغیر۔ تو علم لدنی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے علم دیا جائے۔ اگر آپ اس کی ظاہری معنی کو دیکھیں تو اس کا اطلاق علم ظاہر پر بھی ہوگا، علم باطن پر بھی ہوگا، یعنی جو ہم قرآن و حدیث باقاعدہ پڑھتے ہیں، دارالعلوموں میں جیسے ہم عالم بنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر بھی علم لدنی کا اطلاق مفہوم کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور بعض اوقات براہ راست اللہ تبارک و تعالی علوم عطا فرماتا ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم سکھایا اور سرکار کو کسی استاد کا محتاج نہ کیا، نہ ظاہری کتاب کا۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی آیات کی سیکوینس یہ ہے کہ حبیب اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے آپ کے سامنے پڑھانا اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر، اس میں جتنے اسرار، رموز، لطائف، نکات ہیں وہ سب ہم آپ کو براہ راست سمجھائیں گے اور آپ کے القاء فرمائیں گے، دل میں اتاریں گے۔ تو جو براہ راست اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو علم ظاہر و علم باطن انہیں علم لدنی کہا جائے گا۔ لیکن ایک خاص اصطلاح تصوف کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس میں جو علم لدنی ہے اس کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے جو علوم ظاہرہ کے علاوہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو الہام فرمائے ہوں، یہ جیسے اپنے حبیب کو سکھایا، یا بہت سے اولیاء کے قلوب پر علوم کا القاء ہوتا ہے، تو اس کو علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر تفصیل سے آپ کوئی بات سمجھے ہوں گے۔